بہت دنوں کی بات ہے، ایک شہر میں دو دوست رہا کرتے تھے۔ دونوں تاجر تھے اور تجارت کی غرض سے دور دور کا سفر کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں بہت گہرے دوست تھے اور ایک دوسرے کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ ایک دن دونوں نے مشورہ کیا کہ کسی دوسرے ملک میں تجارت کرنے کے لیے چلنا چاہیے۔ چنانچہ سفر کا سامان اکٹھا کیا، کچھ مال خریدا، گھروں کا بندوبست کیا، بچوں کو ماؤں کے سپرد کیا، اور ایک بہت ہی اچھی اور سہانی صبح جب وہ سب سے رخصت ہو کر شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ نیا دانہ نیا پانی، کوچ در کوچ، منزل بہ منزل چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ سفر کی تکان سے وہ چور ہو رہے تھے، بھوکے پیاسے بھی تھے۔ دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو لگی تو وہیں ہری ہری گھاس پر بیٹھ گئے، اور اشرف کو تو فوراً ہی نیند آ گئی، جیسے کوئی گھوڑے بیچ کر سوتا ہے۔ اشرف بہت ہی نیک اور ایماندار آدمی تھا، لیکن شریف کو نیند نہیں آئی۔ وہ بھی کافی تھکا ہوا تھا لیکن سو نہ سکا۔ سوتا کیسے؟ وہ تو بے ایمانی کے منصوبے باندھ رہا تھا۔ نام تو تھا اس کا شریف، لیکن وہ بے حد بے ایمان اور لالچی تھا۔ شیطان نے اسے بہکایا اور وہ سوچنے لگا کہ جب ہم دونوں یہاں سے اپنے وطن واپس جائیں گے تو ہمارے پاس کافی دولت ہوگی اور ہم عمر بھر عیش کریں گے۔ اس لالچی کے دل میں بے ایمانی آئی اور وہ سوچنے لگا کہ اگر یہ ساری دولت میرے پاس ہو تو کتنا مزہ آئے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا بڑا سا چاقو نکالا اور چپکے اشرف کے پاس پہنچا اور جھپٹ کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ شریف دولت کے لالچ میں اتنا اندھا ہو رہا تھا کہ وہ سب کچھ بھول گیا۔ نہ اسے دوستی کا خیال رہا، نہ اللہ کا خوف اور نہ دنیا کا ڈر۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ کسی بے خطا کو قتل کرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے۔ کچھ بھی تو خیال نہ کیا کمبخت نے۔ اسے تو اپنی بدنامی اور رسوائی کا بھی خیال نہ آیا۔ اتنے میں اشرف کی آنکھ کھل گئی اور اس نے گھبرا کر اٹھنا چاہا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ شریف اس کے سینے پر سوار ہے تو اس کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اسے اپنے پیارے دوست سے ایسی امید نہ تھی۔ اسے شریف سے نفرت ہو گئی۔ دریا کے کنارے ہوا تیز چل رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ہوا میں کوئی چیخ رہا ہو، شریف شریف۔ اشرف نے شریف سے پوچھا، آخر میں نے تمہارے ساتھ کیا برائی کی تھی جس کے بدلے تم مجھے قتل کر رہے ہو؟ یاد رکھنا میرا خون بیکار نہیں جائے گا۔ تم سمجھتے ہو کہ اس سنسان جگہ میں کوئی دیکھنے والا نہیں؟ یہی بہتا ہوا دریا میرے خون کی گواہی دے گا، اور یہ بادل کا ٹکڑا جو تمہیں آسمان پر نظر آتا ہے پکار پکار کر کہے گا کہ شریف اشرف کا قاتل ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے اور اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی، اور ایسی کہ جس سے دنیا کی آنکھیں کھل جائیں۔ شریف نے ایک کہکہا لگایا اور چاقو اس کے سینے میں گھونپ دیا۔ اشرف کی آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ شریف نے بہت دولت جمع کی، تجارت میں اسے کافی منافع ہوا۔ اشرف کی جیب میں جتنا روپیہ پیسہ تھا وہ بھی اس نے نکال لیا تھا۔ کئی مہینے کے بعد وہ گھر لوٹا، جشن منایا، خوب دعوتیں کیں۔ دن گزرتے چلے گئے، شریف اپنے کام میں لگ گیا، اس کی دکان خوب چلنے لگی۔ کسی نے بھی اس سے اشرف کے بارے میں نہ پوچھا، اور اب اسے بھی ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ لیکن سوئے سنسار جاگے پاک پروردگار، اللہ نے اس رسی کو دراز کر رکھا تھا۔ ایک دن اللہ کا کرنا کیا ہوا، جب وہ اپنی دکان سے اٹھ کر گھر آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ آسمان پر بادل جمع ہو رہے ہیں اور ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی ہے۔ گھر پہنچا تو وہ کافی بھیگ چکا تھا۔ بیوی کھانا لائی تو اسے بادل دیکھ کر اشرف کی بات یاد آئی، وہی جو اس نے کہا تھا کہ یہ بادل کا ٹکڑا پکار پکار کر کہے گا کہ شریف اشرف کا قاتل ہے۔ شریف نے اشرف کو قتل کیا ہے۔ اس نے ایک کہکہا لگایا اور بڑبڑانے لگا، بیوقوف کہیں کا۔ بیوی نے پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ کون بیوقوف ہے؟ شریف نے کہا، کچھ نہیں، ایک بات یاد آ گئی تھی کہ میں ہنسنے لگا۔ بیوی کہنے لگی، مجھے بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ مجھ سے کیوں چھپاتے ہو؟ شریف نے پھر ٹال دیا، لیکن بیوی پھر ضد کرنے لگی، جب مجھ سے بھی باتیں چھپائی جاتی ہیں تو اس گھر میں میرا کیا کام؟ اور کہتے کہتے رونے بھی لگی۔ شریف کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی۔
اسے روتا دیکھ کر اس کا دل موم ہو گیا اور کہنے لگا، اچھا میں بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی سے کچھ نہ کہنا۔ بیوی نے کہا، ہاں میں کسی سے بھی نہیں کہوں گی۔ شریف نے جو کچھ واقعہ ہوا تھا شروع سے لے کر آخر تک اپنی بیوی کو بتا دیا۔ بیوی 2-3 دن کے بعد اپنا قول بھول گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بہن کو ساری بات بتا دی اور اس سے کہا، بہن کسی سے کہنا نہیں، تم تو میری بہن ہو، بہن سے کیا چھپانا؟ اس نے بھی کہا، ہاں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب اس کا شوہر باہر سے آیا تو اس نے یہ قصہ اس کو بتا دیا اور اس سے قول لے لیا کہ وہ کسی سے نہیں کہے گا۔ اس کے شوہر نے اپنے ایک دوست سے کہہ دیا اور کہا کہ کسی کو بھی نہ بتانا، اور چونکہ ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی عزیز دوست ہوتا ہی ہے، ایک ہی ہفتے میں یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی۔ جب اشرف کی بیوی نے سنا کہ شریف نے اس کے شوہر کو قتل کیا ہے تو فوراً وہ شہر کے قاضی کے پاس پہنچی اور اسے سارا قصہ سنا دیا۔ قاضی نے حکم دیا کہ شریف کو حاضر کیا جائے اور تھوڑی ہی دیر میں شریف نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا کہ اسی نے اشرف کو قتل کیا ہے۔ قاضی نے شریف کو موت کا حکم سنایا اور اسے جلاد کے سپرد کر دیا۔ جلاد نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا دی۔ اشرف کا کہا پورا ہوا۔ بادل کے ٹکڑے نے قاتل کو ایک بے گناہ کے خون میں ہاتھ رنگنے کی سزا دلوا دی۔